اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 141 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں، یہ ایمان کے بھیس میں چھپا کافر بن کر اسلام کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ان کا ایمان صرف مفاد کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جھوٹ اور مکر و فریب ان کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ کافروں سے مفاد مل رہا ہو تو یہ کافر کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ دگلے لوگ ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہوا کا رخ دیکھ کر ان کی وفاداری بدل جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین، وہ لوگ جو، یہ منافقین کا ہو رہا ہے ذکر، یہ وہ لوگ جو یتربصون، جو دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں، بکم، آپ کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں۔ فَإِن کَانَ لَکُمْ، بس اگر ان کو فتح، یعنی اگر فتح ملے آپ کو، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس پھر اگر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح ملے، قالوا، یہ تو پھر یہ کہتے ہیں یہ منافقین، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، علم، کیا نہ تھے، نکم، ہم، یعنی کیا ہم نہ تھے، معکم، آپ کے ساتھ۔ تو یہ قالوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، وَإِن كَانَ، اور اگر، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو، نصیب کا مطلب ہے یعنی فتح میں سے کوئی، یعنی اگر کافروں کو فتح ملے یا کافروں کو کامیابی ملے، قالوا، تو پھر کافروں کو کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، علیکم، تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم نے منع نہ کیا تھا، یعنی ہم نے آپ کو بچایا نہیں تھا، من المومنین، مومنوں سے۔ فاللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحکم، حکم دیتا ہے تمہیں، بینکم، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا، فیصلہ کر دے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہ دے گا اللہ تعالیٰ، للکافرین، کافروں کو، علی المؤمنین، مومنوں پر، ایمان والوں پر، سبیلا، کوئی راہ، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں کافروں کو، مومنوں پر کوئی غلبہ نہیں دے گا، بلکہ مومن ہی کافروں پر غالب ہوں گے وہاں پہ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، الذین یتربصون بکم فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فتح مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے؟ یعنی ہماری طرف سے فتح تو ہم ہوئے تھے تو ساتھ تو ہوئی ہے نا کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اور ہم نے تمہیں بچایا نہیں تھا مسلمانوں سے؟ کیا اللہ تمہارے یعنی اللہ فرماتا ہے بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ یعنی وہ منافق جو آپ کی فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں، پھر اگر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا؟ بس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ منافق آپ کے معاملہ میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ حالات کا اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے۔ یہ لوگ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے تو پڑھتے تھے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ انگریزی میں جب ہم نے پڑھا رولنگ سٹون گیدرز نو ماس، تو یہی حال منافق کا ہوتا ہے۔ یہ دوغلا ہوتا ہے، دونوں طرف رنگ دکھاتا ہے۔ اللہ جب تک چاہتا ہے اسے چھپا ہوا پوشیدہ رکھتے ہیں اور جب اللہ چاہتا ہے تو اسے سب کے سامنے ننگا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان منافقوں نے پہنچایا اتنا نقصان غیر مسلموں نے نہیں پہنچایا، نہ کافروں نے پہنچایا۔ انہوں نے اپنا بن کر اپنے ہی جسم پر تیر چلائے، کیونکہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، تو اپنے ہی جسم پر گویا تیر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ جب فتح ہوتی تو کہتے کہ یہ فتح ہماری وجہ سے تو ہوئی ہے، مختلف دلائل دیتے، اور کافروں کو فتح ہوتی تو کہتے ہیں ان کو کہ یہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ جس طرح جنگ احد میں کہتے تھے جی ہماری دیکھیں وہ ہم تو دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ تو ہم شامل نہیں تھے نا، تو ہم تو واپس آ گئے تھے، تو اس لیے تمہیں فتح ہو گئی جنگ احد میں، ان کو کہتے تھے۔ اور اس طرح سے مسلمانوں کو کہتے تھے جنگ بدر میں ہم نہیں تھے آپ کے ساتھ۔ تو پھر وہ اس طرح سے یعنی منافق جو ہیں کافروں کو مختلف طریقے سے وہ دلائل دیتے تھے اور پھر ان سے خیرات وصول کرتے تھے، یعنی ان سے رقم لے آتے تھے، اپنی یعنی لالچ جو ہے وہ اس کو رقم میں تبدیل کروا لیتے تھے۔ اسلامی ملکوں میں بھی آپ دیکھ لیں اس وقت جو حالت ہے کہ ایک ہی خاندان کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کچھ دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں۔ حکومت کسی کی بھی قائم ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ لوگ کیا منافق نہیں ہوتے؟ یہ منافقت کی ایک اور شکل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا، جو لوگ جس کی پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جائیں۔ پھر اللہ فرمائے گا ان لوگوں سے جو ابھی وہاں موجود ہوں گے کہ تم ابھی یہیں ہو،
تم کو کس کا انتظار ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب کا انتظار ہے۔ اللہ کسی قدر اپنی پنڈلی کھول دیں گے، دیکھتے ہی ہر خالص ایمان والا سجدے میں گر پڑے گا۔ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ نہیں جھک سکیں گے۔ منافق بھی ایسا ہی شخص ہوتا ہے، وہ دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی کھڑا ہی رہے گا، وہ بھی نہیں جھک سکے گا۔ منافق دنیا میں دھوکے اور فریب سے کچھ کامیابی وقتی طور پر حاصل کر لیتے ہیں، قیامت کے دن ان کے سارے پول کھل جائیں گے اور ہمیشہ کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کافروں اور منافقوں پر مکمل غلبہ عطا فرمائے گا، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ دنیا میں مسلمانوں پر کافر اس وقت غالب آتے ہیں جب مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے والے نہ ہوں، باطل سے راضی ہوں اور ان کے چال چلن، رسم و رواج، لائف سٹائل کو اسلام پر فوقیت دیتے ہوں، نیکی کا حکم دینے والے نہ ہوں، برائیوں سے روکنے والے نہ ہوں، تب کفر جو ہے وہ فتح اس کو ملتی ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مصیبت جب بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ منافق جو ہیں وہ ڈبل دوہرے فائدے اٹھاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں سے جتنے فائدے ہو سکتے ہیں، اٹھائے جا سکتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ اندر سے جو کافر ہوتے ہیں وہ کافروں سے بھی جتنے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں ان کے اندر سے کفر ہونے کی وجہ سے، تو وہ وہاں سے بھی بہت خوبی سے وہاں سے بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ ہم متعصب کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم متعصب مسلمان تو نہیں ہیں نا، ہم متعصب مسلمان نہیں ہیں، ہم تو نام کے مسلمان ہیں، بس ہماری دلچسپیاں وفاداریاں تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا رہن سہن آپ جیسا ہے، ہمارا لباس آپ جیسا ہے، ہمارے رسم و رواج آپ جیسے ہیں، ہمارا تو لائف سٹائل ہی آپ جیسا ہے۔ یہ کافروں کو ایسے کہے کہ پھر اندر سے وہ اپنی خیرات وصول کرتے ہیں۔ اسی طرح کفر اور اسلام کی کشمکش میں کہتے ہیں کہ جب کفر اور اسلام کی کشمکش ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا وزن جو ہوگا وہ ہمارا وزن ہمیشہ آپ کے پلڑے میں ہی ہوگا، یعنی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پلڑے میں ہم رہیں گے۔ کافروں کو یقین دلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہم نے مسلمانوں کے راز نہیں پہنچائے آپ کی طرف؟ کیا ہم نے مسلمانوں کے ارادوں سے آپ کو آگاہ نہیں کیا؟ ہم ہر لحاظ سے تمہارا فائدہ اٹھانے والے ہیں، ہم ہر لحاظ سے تمہیں فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح یہ کافروں کی خیرات لے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ کافر اور منافق یاد رکھیں کہ جتنی بھی کوشش کر لینا، یہ بدنظمی پھیلاتے ہیں۔ یہ منافق جو ہوتے ہیں اسلام میں خلل اور بدنظمی پیدا کرتے آئے ہیں اور یہ مسلمانوں کی مخبری کرتے ہیں، کافروں کے جاسوس ہیں۔ مسلمانوں کی پستی اور تنزلی میں یہ اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کافر اور منافق اللہ کے نور کو بجھانے کی جتنی بھی سر توڑ کوشش کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں، اللہ اپنے نور ہدایت کو پورا کر کے رہے گا انشاءاللہ۔